کیا مطلب ہے آپ جا کے کھانا اس بات میں کھانا کھا لیا لنگر کھانے اس عیسائی نے کہا کہ آپ کوئی دقت بڑے خوش نہیں ہوں آپ جائیں کریں کھانے رب کعبہ کی قسم میرے بڑے اچھے دوست ہیں وہ آپ چلو گے انشاءاللہ مریض بھائی آپ تھے تو ملاقات کی بھائی بھیڑ زیادہ تھی میں ملوا تھا آپ سب کو اور وہ جاتے رہتے غوث پاک کے لنگر کھانے میں کھانا کھاتے سو اب بولو گے سبحان اللہ ہمیں 2-4 مہینے بھی نہیں گزرے تھے 2-4 مہینے بھی نہیں گزرے تھے ایک دن غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور بولے شیخ میں عیسائی ہوں کرسچن اور میرے گھر کے لوگ کرسچنیزم سے تعلق تھے لیکن کچھ دنوں سے میں آپ کے لنگر کھانے کا کھانا کھا آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے لنگر کھانے کی یہ تاثیر ہے کہ دلوں میں روشنی پیدا ہو تو پھر آپ کی ذات آپ کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا میں آپ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے اسلام کو آگے کرنا چاہتا سبحان اللہ اس ماں کے لنگر کھانے کے چاول کے دانے کے میں نے اپنے بھائی کو کیا ہاں ابھی سب 2-4 دانے ہی صحیح لے لیجیے ٹھیک ہے بھائی بھائی لے لیں گے انشاءاللہ ابھی آپ کل پرسوں جب دل گئے تھے اس دانے کے بارے میں غوث پاک کے لنگر کھانے کے بارے میں مفتی عبد الکریم پیارا شریف کیا فرماتے تھے کہ دن کے اجالے میں غوث پاک سے باتیں کرنے والے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے شیخ کے لنگر کھانے کا جو کھانا ہے شوربہ ہے کھچڑی ہے بریانی ہے اسے گھوم کے کھایا کرو خدا کی قسم وہ کہتے تھے یہ زمزم کے برابر ہے زمزم وہ فرضی بات نہیں ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک کے مبارک تمام یہاں پر تشریف فرما سوچو ذرا سا جب ان کے گدا کرتے تھے شاہان زمانہ اپنوں پر تو کرم نہیں ہے اپنوں سے پہلوں پر کتنا کرم ہے ایسا اسی تھوڑی بن گیا وہ سچوں کا سب انشاءاللہ لبیک یا غوث اعظم تو خدا کے بدل لبیک یا غوث اعظم لبیک یا غوث اعظم چلیں گے نا پکا شریف انشاءاللہ میں اپنے دوست والے کی پبلشٹی نہیں کر رہا ہوں آپ کہیں بھی سے کسی کے ساتھ جائیں لیکن جائیے گا شریف وہ کیا ہے میں جب بنایا تھا 50-60 کلومیٹر سے میں نے کہا تمہارے پیروں کو چھو تمہارے پیروں میں بغداد کی مٹی سبحان چلیں گے انشاءاللہ میرے امام نے کہا جو ولی قبل تھے یا بات کیے یا وہ اس کے بعد کیا سب ادب رکھتے ہیں ادب کا مقام نہیں ہے یہاں یہ کہنا چاہیے سب آپ سے محبت جو بعد کے ہیں وہ ادب کرے جو پہلے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے باپ اپنے بیٹے کا ادب نہیں کرتا باپ اپنے بیٹے سے محبت لیکن میرا امام کہتا ہے جو یا بات میں یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آپ اور الحمدللہ اگر کبھی آزمائش کے طور پر ذرا سا بھی کچھ ایسا زور پہ نظر آیا تو اس کے نتائج کتنے بھیانک نظر آتے ہیں آپ کے غلام ہے کا نام ہے علی ابن حیتی علی حیتی یا علی نیتی یا علی حیتی وہ کہتے ہیں میں سکندر شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور شونیسیہ قبرستان میں وہاں پر ایک عظیم الشان نبی یوشع نون علیہ السلام آنا اگر ان کا نام سن کے آپ نے سبحان اللہ نے کہا تو اس بزرگ کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جو ان کی مزار شریفہ کے قریب لیٹے ہوئے ہیں جنہیں دنیا پہلو دانا کے ان کے قریب میں ابراہیم خواص لیٹے ہوئے تھے ان کے قریب میں شیخ ذوالنور مصری لیٹے ہوئے پیار سے کہتے سبحان اللہ ان کے قریب میں شیخ جنید بغدادی لیٹے ان کے قریب میں ان کے پیر شیخ سر سختی لیٹے ہوئے قریب میں مولا کائنات کے سگے پر پہنچے داؤد تائی لیٹے ان کے پوتے خواجہ حبیب اجمی لیٹے ہوئے محبتوں کا امام منصور حداد چلو گے بقا شریف انشاءاللہ تو غوث پاک چل رہے تھے اور آپ کے خادم ہیں وہ شیخ علی ابن حیتی آپ کے مرید نہیں تھے لیکن غوث پاک وہ ساتھ چل رہے تھے اچانک ایک قبر شریف کے قریب حضور غوث پاک بیٹھ گئے بات ہے کہنا بھائی سوائی بج رہے 2-3 منٹوں میں سلام ملائیں گے پھر بتائیں گے انشاءاللہ بولے بھائی منع کرو گے تو کیا ہے منع کرو اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ بس میرے ساتھ مجبوری ہے اور میری یہ چند دوست اس لیے مجبوری ہے اللہ معاف فرمائے اور اس محفلیں سجانے میں
حضور غوث پاک کا نام لیتے حضور غوث اعظم مرتبہ کتنا پہلے والے بھی ادب کرتے ذرا سی ادب میں کوئی فالٹ نظر آیا بھیانک نتیجے میں کیا علی ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کسی شیخ ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے جب قبر شریف کے قریب بیٹھ گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے اور خلاف وقت بہت دیر دعا کرتے بہت دیر تک سیدنا شیخ دعا کرتے روتے رہے دعا وہ دعا مکمل کی چہرے مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور فرمایا چلو میں چلنے لگا پیچھے پیچھے تو میں نے کہا یا شیخ یہ قبر کس کی تھی سننا یہ قبر کس کی تھی تو سیدنا شیخ نے فرمایا کہ قبر میرے استاد شیخ حماد عباس کی شیخ حماد عباس کی شیخ حماد عباس کی قبر ہے میرے خلاف معمول اس قبر شریف دیکھیں سچوں کا سردار اس قبر شریف کے قریب کیوں بیٹھے بزرگ غوث اعظم سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر شریف کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے استاد شیخ حماد کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ان کے بدن پر جنتی لباس واہ واہ اور جو کارپیٹ قالین بچھی ہوئی وہ بھی جنت کی خوشبو بھی جنت کی آ رہی میرے استاد کے چہرے پر جو ہے حسن کے جاذبیت کے مقناطیسیت کے اثرات غالب تھے لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاد کا داہنا ہاتھ وکلام یوں گرا میرے استاد کا ہاتھ میں نے دیکھا میں نے کہا استاذی شیخ میں نے کہا کہ آپ کا تو ہاتھ آپ زندگی میں صحیح وسالی اچانک آپ کا ہاتھ یہ قبر شریف میں آپاہج معذور وکلام کیوں ہے تو شیخ حماد عباس ہو وعدہ کرو اس بات بولو بھائی بتاؤ گے نا بھائی سنیے پیچھے بہت زیادہ وقت ہو تو ضروری کاموں کو دماغ فرمائے کرسی بیٹھتے اللہ سب کو غوث پاک کے آنگن میں بیٹھنے کی توفیق آمین آمین اللہ فلسطینیوں پہ کرم فرمائے فلسطین کے بچے بچیوں پر کرم جڑے ہوئے گھروں کو نو آبادیاتی کے پاس عطا فرمائے وہاں پہ سیدھے بیت المقدس پہ کرم فرمائے ہندوستان کی جیلوں میں جتنے مسلمان ہوں یا بے قصور جو جیلوں میں ہیں سب کی رہائی کا انتظام امین مانا کہ اس میں غوث پاک کا لنگر چلے گا ہمیشہ انشاءاللہ بولے ہاتھ لا کے بولے آپ ایک بات سنیں اور سے بس غوث پاک کا لنگر کیا آپ نے تو اس میں کسی کا مذہب نہ دیکھا ہندو ہو یا مسلمانوں سے پوچھنا کرے ہاں یہ نہ یہ دیکھیں کہ اس نے بدعقیدہ تو نہیں اس نے حضور کی شان میں توہین تو نہیں کی اگر ایسا کہو تو اسے بھوکا مر دیتی ہے میرے امام نے کہا دشمن احمد سمجھ رہے آپ سمجھ رہے اور ورنہ کسی بھی مذہب کا مجھے صوفی صاحب سے آج یہ لڑائی ہو رہی مسلمان ایک تو مسلمان کی آپ نے غوث اعظم کی غریب نواز کی سنت چھوڑ دی میں نے کہا وہ کیا میں نے غوث اعظم تو چوروں کو افغان بنا دیتے تھے احمد بدوی 60 ڈاکوؤں کے سردار کو اس پورے قبیلے کا سردار بنا دیا توبہ کی توفیق دلوائی تو اور غوث اعظم میں آپ 5000 سے زیادہ ہندو عیسائی یہودی آپ کے محبت آپ کے معتقد تھے اور کس قدر غوث پاک سے محبت کرتے تھے کہ غوث پاک کو دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھ کے اسلام 5000 لوگوں وہ غوث پاک کسی کو پکاتی نہیں تھی آؤ بیٹھو کھاؤ پیو لیٹو آرام پھر آہستہ آہستہ جا کے جنت ایسی ترکیبیں شیخ نکالا کرنا میں گزارش کرتا ہوں میں نے پوچھ سنے یہ جب سے مسلمانوں نے صرف چہرے دیکھ کر کے دعوتیں دینی شروع کر دی یہ لڑائیاں تب سے تمہارے گھر کے قریب قریب ہوتا ہے نا اور اسی کے دروازے پر 2 کلو ہڈیاں بکرے کی پھینک دیتے ہو اپنی شادی کے دن سمجھ رہے ہیں اس کے بچے دن بھر بھوکے رہتے ہیں کمرے کی نکل نہیں پاتے روز کے مسلمانوں کی شادی ہوتے دیکھ کے خوشبوؤں کی گوشت کی روٹیوں کی گرم سب خوشبوئیں وہ بچے محسوس کرتے ہیں اور غریب بچہ اپنے اس باپ کا بیٹا جو رکشہ چلاتا ہے اپنے گھر میں دن بھر بھوکا پیاسا تڑپتا ہے مسلمانوں کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اس غریب کو ایک روٹی فرمایا کہ اپنے ذاتی پیسے سے حلال پیسے سے اگر تم نے کسی غیر مسلم کو کھلایا جس کا دل کے اگر کسی غیر مسلم کو کھلایا تو یہ جو حلال لقمہ اندر جاتا ہے پھر حلال خون پیدا ہو
اسی سے دل میں نرمی پیدا ہو. ہائے ہائے کے سینے واہ 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 بڑی بات ہے. بہت عمدہ. غریب نواز کا لنگر آج تک چالو ہے اور اس بات کا لنگر آج تک چالو, کوئی بھی آئے کھاتا ہے. واہ واہ اور یہ بات جس کے دروازے اتنے موٹے ہو کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں, ان کے بچے ہمیشہ بیمار ہیں. میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ان کی قلیل تنخواہ ہے, قلیل باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہتے انشاءاللہ مان. واہ واہ 1 روپیہ 2 روپیہ کہیں سے کہیں چائے پینے جائے تو بسکٹ لے کر کے اس کی جو پلاسٹک کی پنی کے پیچھے کا دیا ہوتا ہے وہی ڈال دے, چونکہ 3 روپے کی چینی لے کر کے کسی پیڑ پودوں میں ڈال دے, 10-20 چونٹیوں کا پیڑ کر دیا. چونٹیاں اپنی سوراخ میں نہیں جائیں گی, تمہارے رزق کے لیے دعا کر. کیا بات ہے, کیا دکھا کے کھانا شروع کر دیا, اس سے بیماریاں پیدا ہو. دعا کرو انشاءاللہ ایسا کریں گے. بے وجہ ہماری لڑائی صرف اس سے ہے جس میں حضور کی توہین, بس بقیہ مل سے کیا ہم نہیں لڑیں. ہاں یہ چاہتے ہیں کہ مل سے لڑیں, یہ چاہتے ہیں کہ مل سے لڑیں, ہم نہیں لڑیں. اسلام کا نام ہی اسلام, سلامتی بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیسس تھیوری کے خلاف. ہم غریب نواز کے ملک میں ہیں, غریب نواز کے تھیوری کو اپنائیں گے. اجمیر شریف میں کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا. ہائے ہائے ہم لڑنے نہیں آئے. آپ کچھ بھی کرو بھائی, کچھ بھی کرو. یہ نعرہ تو مدینے والے آقا کا تھا, اچھے دن آئیں گے. آئے کہ نہیں آئے؟ ایک ایسے شہر سے رات کے اندھیرے میں نکلے تھے, خلاف کعبہ تھام کر کے یہ کہتے بھائی اے کعبہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کہتا, لیکن کیا تو مکے والے رہنے دیتے تھے. یہ جب حضور نے کہا تو ٹھیک 8 سال کے بعد اللہ کے رسول اسی شہر میں فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے. یہ حضور کی تھیوری ہے صاحب. ہم کریں حضور کے اونٹنی پر, قصوہ نام کی اونٹنی پر, جس پہ حضور بیٹھ کر کے کعبے کے قریب مکہ شریف میں داخل ہوئے تھے اور سر پر امامہ شریف ملک رکھا تھا حضور کا. لوگوں نے سمجھا تھا کہ آج حضور کی اونٹنی پر کوئی اور نہیں, علی بیٹھے گی, یہ سگے چچیرے بھائی ہیں. لیکن جب ان کے بہادر نے دیکھا کہ حضور کی اونٹنی پر کوئی اور نہیں, حضور کے غلام کا بیٹا اسامہ بن زید حضور کی کمر پکڑے بیٹھا ہوا ہے, لوگوں نے کہا اسلام سے اچھا دھرم کوئی, ہائے ہائے تکبیر, اسلام سے اچھا. احسان ویسے بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پڑوسیوں کا کام یاد رکھنے کی. ایسے آ گئے تو باپ بھی بہنوں کے بیٹیوں کو چھوڑتا ہے. اسی وقت جب مکہ شریف فتح ہوا تھا سائیکو, جب مکہ شریف فتح ہوا تھا تو حضور کی چچیری بہن ہانی نام تھا, ہانی مولا علی کی بہن تھی, وہ ہانی نام تھا, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اپنے گھر میں. تو بچوں بڑی خوش تھی, تو بچوں نے کہا امی آپ خوش کیوں ہیں؟ تو کہا ابھی ابھی جو مکے میں فاتح مکہ بن کے آیا ہے یہ کوئی اور نہیں, میرا سگا چچیرا. اب آپ میرے وہ ماموں ہیں؟ بولے ہاں وہ میرے سگے وہ میرے سگا چچیرا بھائی ہے. بولے سن, وہ کعبے کے اندر جس کو بار بار آتے رہتے تم نے دیکھا نا میرے بچوں, وہ کوئی اور نہیں میرا سگا بھائی ہے جسے مولا علی. تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا اتنے بڑے لوگوں سے ہماری آج تو فاتح مکہ بن کر آئے, کسی پر ظلم نہیں کیا. تو یہ بتائیں اپنی کیا وہ اپنے گھر پہ آئیں گے تو ہانی کا چہرہ اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی. وہ بہت اچھی طبیعت کے ہیں لیکن اس وقت اپنے غلاموں کو گھیرے, نیا شہر فتح ہوا ہے, کام کاج سونپنا, ذمہ داریاں منصب بانٹنا, اور اتنے لوگوں کے بیچ میں ہے. پتہ نہیں تو میرے یاد آئے, پتہ نہیں مجھے یاد ہے رکھتے کہ بھول گئے ہیں. اتنی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہانی کے دروازے پہ جب دستک ہوئی تو ہانی پتی کون, تو باہر سے آواز کوئی اور نہیں, اللہ کے رسول آمینہ کا لال تو دروازے پر کھڑا. اللہ ہانی دوڑی ہی اور کے بیٹے بچے دوڑے. کیوں؟ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی, دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی. دروازہ کھولنے کے لیے گھر میں نہ تھا. جیسے پہنچے تو سامنے اللہ کے رسول کھڑے تھے. ہانی کے میری طبیعت بچل گئی. آج میرا سگا چچیرا بھائی آپ آئے قریب تاجدار اپنے نبوت میرے گھر کے سامنے کھڑے, جیسے مجھے دیکھا خوش ہوئے, اندر آئے, بچوں کو پیار کیا. میں نے کہا سرکار اس غریب بہن کو آپ یاد رکھے ہوئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اے میری بہن کو, بھائی کی بہن کو کیسے. میرے آقا نے رو کر کے فرمایا ہانی آج بہت سے لوگ مدینے مکے مجھے دعوت دے رہے تھے, سرکار میرے گھر پہ چلے, میرے گھر پہ چلے, میرے گھر پہ قیام کرے. میں نے کہا نہیں, ایک بھائی اگر آج قیام کرے گا تو اپنی بہن کیا کرے. میں نے ملک مسلم کے دسترخوان چھوڑ کر کے تیری خوشخبری کھانی.
صاحب یہ کیا ہے اسلام؟ اللہ کے رسول کی اس تھیوری پر عمل کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ایسا نہیں کہ ہمارے قصور ہے اس لیے ہمیں سزائیں ملتی ہے، نہ کبھی بے قصور کو بھی جیلوں میں ڈالا کیا کہنا جائے دور حیات آئے گا قضا۔ اس کے بعد کس طرح وہ تو آپ کو یاد ہے شعر کیا یاد، قتل حسین اصل میں مر گئی ہے اسلام زندہ ہو۔ ایک بات یاد کر لو کہ کوئی نہیں رہے گا، نہ ظلم کرنے والے نہ ظالم، اور نہ جہاں ظلم ہوگا وہ زمین رہے گی، لیکن خدا کی قسم حسین کے نانا ندیم باپ، لیکن اپنی طرف سے کوئی رائے جگہ کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خرید، یہ نہ خرید، لگائے کوئی نعرہ، لیکن اسلام کہتا ہے کوئی غریب ہندو بھی ہو تب بھی اس کی دکانوں سے سامان خرید، بھائی بھوکا غیر مسلم ہو تو اسے کھلاؤ پلاؤ، تمہارے حلال پیسوں سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور یہ نرمی ایک دن اسے قرآن کے آگے جھکنے پر انشاءاللہ۔ ہاں صحیح وہ آپ ادھر آئے، اختلافات کی طرف نہ جائے، جو چاہے لوگ کرے، اللہ ہم سب کو سچی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم سے کتنا شیخ کے بارے میں 150-2 گھنٹے کی تقریر ہے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے، یا 1.5 سے 2 گھنٹے اس پر میں بات کرتا ہوں، جملے آخری تھے 3 سے 4 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو گئے۔ شیخ عبد القادر غوث پاک سے خادم نے کہا یا شیخ یہ قبر کس کی ہے؟ کس کا نام پتہ نہیں؟ شیخ حماد طباس۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ شیخ حماد طباس کی قبر ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کسی قبر کے قریب اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے جتنی دیر تک آپ اس قبر شریف کے قریب بیٹھے تھے، کیا بات؟ تو شیخ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے استاذ کا ایک ہاتھ خراب تھا، جنتی بچھونے تھے، جنتی خوشبو تھی، جنتی لباس، جنت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہوا تھا، لیکن ایک ہاتھ وکلانگ تھا۔ تو میں نے کہا شیخ ہی فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا استاذ ہی فرمایا کیا؟ میں نے کہا آپ کو ایک ہاتھ ڈیمیج کیسے ہو گیا؟ تو رونے لگے، بولے شیخ عبد القادر تو ایک مرتبہ جب میرے ہم کلاس میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا نا، تو سردی کے موسم میں میرے 2-3 کلاس اور میرے اسٹوڈنٹس میرے کو جو کلاس کو تھے اور میرے ہم سبق ساتھی تھے وہ ساتھ میں چل رہے تھے، مدرسے سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر نظر ہے، اسی کے اوپر ہم سب 4-5 چل رہے تھے۔ میں استاد تھا اور تم اور تیرے ساتھی میرے شاگرد تھے، سردی بہت زیادہ تھی، مائنس میں تھی۔ اچانک میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے گیا اور رک کر کے زور سے تھکا مارا، مجھے نہر دجلہ میں گرا، تو نہر دجلہ میں ہچکیاں کھانے لگا، اور تیری پگڑی بھی گئی شیخ، اور تیرے جبے جو تھے وہ کپڑے وہ سب بھی گئے، اور تو بڑی مشکلوں میں باہر آیا، تیری پگڑی شریف اتاری اور اسے نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد اسے ویسے ہی پھاڑ دیا، اور تو نے اپنے جبے کو بھی نچوڑا، ویسے ہی ٹوٹتے ہوئے بیٹھ گیا، اور میری طرف تو نے ادب کی نظر سے دیکھا، جلال مل گیا، میرے ساتھیوں نے تیرا مذاق اڑایا، میں گئے چپ عبد القادر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میں تو اس کے صبر کا امتحان ہے۔ تو نے مجھے کچھ نہ کہا، میں نے اتنی بات کہی کہ شیخ عبد القادر صبر کا پہاڑ معلوم تھا۔ بچے تیرے ساتھ ہنسنے لگے، تو پہنچ تیرے چہرے کوئی سختی ناراض نہیں تھا، چھوڑے یہ بتائے کیسے شیخ بات جب فرشتے اللہ نے فرمایا آپ کے پاس ہے، اللہ نے کہا اللہ نے کہا خوف خشیت اللہ نے کہا رات کو میں نے کہا میں سب کچھ کیا تیری توفیق سے، اس پہ ملا اللہ نے کہا تیری فضل سے اپنے احوال اللہ نے کہا بخشا، میں نے کہا تو چاہیے تو اللہ نے کہا اے حماد طباس سن، میں نے کہا جی طرف پچھونے جواب سے بات، لیکن اے بس جس بات سے میرے اپنے جناب جناب شما اور پھر دیکھتے دیکھتے جس جنت جیسا ہوا، لیکن ادھر دیکھا اس کو ہوگا اللہ کے اس حاصل خود فوز پاک سن کے اس قبر اس لیے اس قبر اب فرماتے
کہ میں اپنے استاذ کے نام متاثر تھا، استاذ میں جب بیٹھ گیا تو میں نے دعا کی، میرے استاذ کے نام قادر تیری دعا کی کام میں نے اپنے ہاتھ میں نے کہا میرے ملا تو سمجھ میں بے نیاز وہ خالق ہے اور تو نے کائنات کی تخلیق فرمائی اس صفت واسطہ، تو رازق ہے صفت رزاقی کا واسطہ، تو حی ہے زندگی دینے والا ہے میرے خدا، تو سلامتی عطا فرمانے والا ہے، تو امید ہے نفس کو موت دینے والا ہے میرے کرم فرمانے اس پاس پر اگر دل کے بولو علی ابن ہدی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا 5000 اولیاء کرام اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے، میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے، اور میں اس وقت تک دعا کرتا رہا جب تک میرے استاذ کے ہاتھوں کو اللہ نے طاقت عطا نہیں، جب میرے استاذ کے ہاتھوں کو رب نے طاقت نہ پڑا تو میں نے اجازت مانگی، میرے استاذ نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں عطا فرمائی، بولے عبد القادر صبح قیامت تک تیرے نام کا علم بجتا کیا؟ میرا ایمان کہتا ہے سورج اگلوں کے بھی چمکے چمک کر میرے امام نے بڑا فورس کیا تھا، فرمایا تھا قادری کر قادری ہو، ہاں تو خدا کے بولے کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، ساری چیزیں بھائی معلوم ہے ہم دو کام کے لیے کریں گے انشاءاللہ، سچ بولتے رہیں گے اور حلال ہاتھ میں نے یہ شریف کی واپسی کے ساتھ کسی کے تناسیت میں کوئی شیخین کی تھی، کوئی سرکار معاویہ کی تھی، لیکن کیا ہے کوئی ناسبی بن گیا، اپنی خانگی بن گیا، کیا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم تھا حرام حرام بس رشت میں اگر حرام دسترخوان پر آتے رہے تو پہلی نسلیں ماں باپ کا بھی پھر نسلیں قرآن کا پھر نسلیں عشق رسول کا مذاق ہے، پھر محبت ایسے ہی نسل صوفیہ کہتے ہیں اگر لڑکے بدعقیدگی کر جائیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوں، بزرگوں کی شان میں توہین کریں، صحابہ کی شان میں توہین کریں، مولائے کائنات امیر معاویہ سرکاروں کی شان میں توہین کریں، تو کسی عامل کسی لڑکیاں عاملہ ہو جائیں، لڑکیوں کے اندر آوارگی پیدا ہو تو ان کو کسی عامل کے پاس مت لے جاؤ، سب سے پہلے غور کرو دسترخوان پر کہیں سے کوئی حرام لقمہ تو نہیں، وعدہ کرو انشاءاللہ بس دو کام سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری، درمیان سے کوئی ایک آدمی لگائے نعرہ یاد نہیں، کوئی آدمی ہی نہیں ہے، ایک آدمی ارے عبد الواحد بھی آپ لگائیے ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے لگائیے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ محبت کی بات بغیر کسی پلان کے تحت، بغیر کسی مجوزہ پلان، اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں سلامت رکھے، معافی چاہتا ہوں، اور بس دعا کرو انشاءاللہ جلد سے مقصد ہو، نمازوں کی پابندی کریں، سچ بولتے رہیں اور انشاءاللہ برکت ہوگی۔ حضور غوث اعظم کا نام باوضو لیتے رہے، اور اگر چاہتے ہو کہ غوث پاک کی محبت دل میں پیدا ہو تو صوفی صاحب نے بڑا پرائیویٹ نسخہ فرمایا تھا کہ سیدنا شیخ کی محبت کے لیے صوفی ازم میں سب سے آخری نسخہ یہ ہے کہ تنہائی میں مؤدب طریقے سے بیٹھ کے غوث پاک کو پکارنا۔ میں نے کہا تھا ایک بڑے تقریر میں کہ جس نے غوث پاک کا نام بے وضو لیا جو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا، اور بھی خطبہ کی تقریریں اس پر آئی، میں نے بیان پڑھے اپنوں نے بھی اپنی مرضی کے مطابق تنقید کی، میں تو اس پر گھبراتا نہیں ہوں، نہ میرا یہ مزاج ہے، میں محبتوں کا پرستار ہوں اور محبتوں کی فضا میں رہتا ہوں، اختلافی میرا مزاج نہیں ہے۔ تو معلوم ہے میں نے کہا صوفی صاحب سے کہ کتابوں میں ہے، حضور سرکار اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں میں اس کتاب سے اتفاق رکھتا ہوں تفسیر القاتل سے، اس میں لکھا ہوا ہے جو غوث اعظم کا نام بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ صوفی صاحب نے عقدہ کشائی فرمائی، فرمایا مر جانے سے مراد کیا؟ واہ واہ
جملہ سنے علماء کرام، کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے نا، بولتے ہم ہیں پریشان یہ لوگ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم تو نکل جائیں گے، یہ پھنس جائیں گے، ہاں تو پھر بھائی ہم کو تو ان کے پیچھے چلنا ہے۔ میں نے پوچھا یہ غوث پاک کے حوالے سے لکھا ہوا، جو بے وضو غوث پاک کا نام لیتا تھا مر جاتا تھا، لیتا تھا مر جاتا تھا۔ بار بار آنکھ مین کے دیکھو تو جملے یہی ہیں، اس کی اسناد کی سے اتفاق اعلیٰ حضرت سرکار کو۔ تو فرمایا مر جانے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنا کون کون مچلتا ہے۔ میں نے کہا حضور کیا ہے؟ بولے مر جانے سے مراد یہ ہے دل کا مردہ ہو جانا، دل کا مردہ ہو جانا، ہائے ہائے جس کو یقین نہ پڑے ہاں وہ حضور غوث پاک کا نام پھر بے وضو لے، سو ہندی کے نہیں محاورہ، نون تیل لکڑی کا بھاؤ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن عاشقوں سے گزارش ہے کہ غوث پاک کا نام باوضو لیا کریں انشاءاللہ۔ اگر کوئی غریب نام لے گا میرے شیخ کا تو امیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ میں نے زمین پر کوئی قادری فقیر نہیں دیکھا، جس فقیر کو دیکھا اگر وہ مقبول ہے تو اسے قادری دیکھا، اور سخی دیکھا، فرمایا شیخ عبد القادر سخی لوگوں کے دلوں میں رہتا۔ پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم، اونچی آواز میں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ لنگر جو ہر مہینے چلتا ہے اسے چلنے دیجیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے گاؤں میں بڑی برکت ہوگی، گاؤں میں بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور سجدہ گاہ کے لیے میں نے اشارہ کیا، ریکارڈنگ ہو رہی مناسب نہیں ہے، اس پر ذرا سا غور کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ مدرسے کے بچوں کے قدم آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، برکتیں ہوتی رہیں گی۔ واہ واہ دعا کرو کبھی یہ بند نہ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ میرے بھائی نے واپسی میں بتایا کہ آصف بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں سے وہاں گئے ہیں، جو ہے وارنگل وغیرہ ہو اور ناگپور کہاں رہتے ہیں، شراب وغیرہ کے بڑے عادی ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اگر کسی کو اپنی بیٹی پیاری ہے تو اگر وہ شراب پیتا ہے تو میں بتا دوں کہ صوفیہ فرماتے ہیں جو شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کے گھر کی بہن بیٹیاں بھی شراب کی عادی ہو، اس کے بعد وہ عزتیں بیچنے کی ضرورت نکل۔ بہت تکلیف دہ خبر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دعا کریں اللہ اس معاشرے کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، یہودیت اور عیسائیت کے وہابیت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وعدہ کرو اپنے بچوں کو تھوڑا سا علم دو، جہاں وہ جائز ناجائز حلال حرام اہل بیت صحابہ مسلک اعلیٰ حضرت ان عقائد اور بدعقیدوں کے بارے میں ساری باتیں رکھیں، تاکہ دنیا کسی کونے میں جائیں تو وہ بہکے نہیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو بھائی اپنے ہاتھ۔ اللہ سب کو بارگاہ مصطفی کے توسل سے، کعبۃ المشرفہ کے توسل سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، غوث پاک کے لنگر خانے کی زیارت نصیب فرمائے، غوث پاک کے قبہ شیخ کا سایہ نصیب فرمائے، اور مینار عظمت غوث اعظم کی قریب سے زیارت نصیب فرمائے، بغداد شریف کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے، سمت بغداد کا صدقہ عطا فرمائے، راہ بغداد کا صدقہ عطا فرمائے، شہر بغداد کا صدقہ عطا فرمائے، شجرہائے بغداد کا صدقہ عطا فرمائے، اور مکین و مکانات بغداد کا صدقہ عطا فرمائے۔ مشائخ بغداد کے صدقے میں ہم سب کو زمین و آسمان پر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو بچیاں شادی کے لیے اے میرے مولا وہ منتظر ہیں، ان کے لیے جنتی اور خوش عقیدہ سنی مسلمان رشتے عطا فرما۔ ہم سب کو، ہم سب کی نسلوں کو علماء کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی اور سادات کی محبت کی، اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی ترویج و اشاعت کا اتحادی یکانگت کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ ہو ہم سب کا، ہم سب کی نسلوں کا۔ اس مبارک مجلس کی بنیاد جن لوگوں نے رکھی ہے اللہ ان کو سرخروئی عطا فرمائے، قریب کی قبرستان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا نورك محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك۔ زندگی میں کبھی کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔